حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد सना तमाम तर किबरियाई बड़ाई बदगी बरतरी तमाम तराताई शहंशाही किबरियाई
تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمہیدات، تکبیرات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات، خالق ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آخر دو جہاں امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، پیغمبر انقلاب، پیغمبر اعظم، امام الاعظم، قائد اعظم، سید ولد آدم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور برحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم، میرے معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلا خطبہ الحمدللہ ہم نے سنا تھا کہ سردی میں کرنے والے کون سے کام، اور آخر میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ الحمدللہ انشاءاللہ آج کا خطبہ جو ہے اور بعد میں آنے والے انشاءاللہ جتنے بھی خطبات ہیں وہ تمام کے تمام امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں سے جو کتاب الایمان ہے کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے اور امام نووی رحمہ اللہ نے ابواب بندی کرنے میں کتاب الایمان کے نام سے ایک کتاب تشکیل دی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم کتاب الایمان کی جو پہلی حدیث ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، سمجھیں گے اور مسائل اخذ کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے الہی ہمارے ایمان کی تکمیل فرما، اے الہ العالمین ہمارے ایمان کو کامل اور اکمل اور مکمل بنا، اور یا اللہ ایمان میں بگاڑ پیدا کرنے والے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اب سننے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم نے یہ کتاب الایمان اس کو سننا ہے؟ پہلی بات، پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دوسرا مقصد میں نے آپ کو بتلایا، ابھی یاد آیا، ایسے ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک بندے نے کہا کہ بھائی آپ فلاں وقت میرے پاس آئیے، تو وہ نہیں آ سکا، تو اس نے کہا یار تو ہے ہی بے ایمان، تجھ میں ایمان ہی نہیں کہ تو وعدے کی پاسداری نہیں کر سکا۔ کیا یہ جو اس نے کہا وہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے باتوں باتوں میں جھوٹ بول دیا، اس نے کہا تو ہے ہی بے ایمان، باتوں باتوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ کیا یہ بات اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو روز مرہ مسلمان جنہیں عام سمجھ کے کرتا ہے اور سننے کو ملتا ہے بے ایمان بے ایمان، کیا حقیقت میں مسلمان بے ایمان ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ انشاءاللہ مقصد ہے سننے کا کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ آئے توجہ فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں اپنے نبی سے بیان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ، کون مجھے شروع ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی آپ کے اوپر جو وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ دوسروں تک آپ پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کے ذمے پہنچانا ہے، اگر پریشانی آئے، مصیبت آئے، دشمنی آئے، عداوت آئے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، میرے محترم بھائیو، لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں نے دھوکہ دے دیا، میرا یہ نقصان ہو گیا، میرے ساتھ اس طرح ہو گیا،
میں نے چیز ادھر رکھی تھی پتہ نہیں کیوں چوری ہو گئی. قرآن کی آیت سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ پر غالب آ سکتا. اور یقین مانی اپنا ایمان بنا لیجیے، کبھی دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے اگر آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، دشمنوں سے بچائیں گے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کافرین کو ہدایت عطا نہیں فرماتے. اب اسی آیت کی شرح میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر وحی جو تھی وہ نازل فرمائی، وہی مطلوع غیر مطلوع قرآن مجید اور احادیث صحیحہ. اب آپ توجہ فرمائیں، کتاب الایمان کی حدیث نمبر 1 ہے صحیح بخاری میں. کتاب الایمان کی حدیث نمبر 1، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر. اسلام کی جو بنیاد ہے، جو عمارت ہے، اسلام جو اسلام کا جو محل ہے، یہ جن ستونوں کے اوپر کھڑا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ ستون کتنے ہیں جی؟ 5. ان میں سے پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے پہلا ستون ہے توحید باللہ اور توحید بالرسالہ، گواہی دینا کہ اللہ ایک خالق مالک حاجت روا مشکل کشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. دوسری بات وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو پڑھنا. نماز کو پڑھنا، اقام الصلاۃ سے قائم کرنے سے مراد نماز کو پڑھنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کو ادا کرنا. وَالْحَجَّ، اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج عمرہ کرنا. اور اس کے بعد 5ویں وَالصَّوْمَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں امام کائنات علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا جو محل ہے یہ ان کے اوپر کھڑا ہے. آئیں توجہ فرمائیں، وقفے سے ہم سنتے ہیں. پہلی چیز جو اس میں سے قابل غور اور سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر، یاد رکھیے گا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. آپ توجہ فرمائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی بہترین اور اعلیٰ کی کہ بیٹا حافظ قرآن، قاری قرآن اور محدث اور عالم دین اور مفتی کے الحمدللہ مرتبے پر فائز ہوا ہے. اتنا مقام. اور آپ حدیث کو پڑھیے، یہ کتابیں پڑھیے اقبال کیلانی حافظ اللہ تعالی کی، آپ پڑھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کی محفل اور مجلس میں جایا کرتے، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرتے. اور وہ جو حدیث بڑی معروف ہے، جب پیارے پیغمبر نے سوال کیا تھا کہ مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اگر اس سوال کا جواب یاد تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یاد. ابھی بڑے نہیں، چھوٹے تھے، لیکن تربیت کی. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کیا کرے جی، حالات بڑے خراب ہیں، اولاد پتہ نہیں بگڑتی جا رہی. کیوں بگڑتی اولاد؟ میں کئی مرتبہ سوال کرتا ہوں، میرے سامنے والدین بیٹھ کے یہ کہیں کہ میری اولاد بگڑ گئی، میں ان سے سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتلائیے کہ آپ اپنی اولاد کو ایک دن میں دین کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ کتنا وقت دیتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو کتنا وقت دیتے ہیں سمجھانے کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اولاد بگڑ گئی، ایسے بگڑ گئی. اولاد جو ہے نمازی نہیں ہے. کیوں نمازی نہیں ہے؟ گھر میں نماز والا ماحول نہیں. کیوں اولاد نشہ کرتی ہے؟ والدین نے تربیت اچھی نہیں کی.
آپ کہیں گے جی ایسے آپ کہہ رہے ہیں اچھی نہیں کی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نبی کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، صحیح بخاری کتاب التفسیر ہے، حدیث نمبر 3775 ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، سورہ روم تیسرا رکوع اس کی تقریباً چوتھی یا پانچویں آیت کی شرح، حدیث نمبر صحیح بخاری کتاب التفسیر 4775 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، فطرت اسلام پر۔ اس لیے چھوٹا بچہ جو فوت ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ انشاءاللہ وہ جنت میں جاتا ہے، وہ فطرت اسلام پر ہے۔ چھوٹا بچہ میرے گھر میں آپ کے گھر میں جو پیدا ہوا وہ فطرت اسلام کے اوپر ہے۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا یولد علی الفطرہ، بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر، فابواہ، یہاں پر یہ نہیں فرمایا صرف باپ صرف ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فابواہ، یہ بچہ پیدا ہو گیا جو اس کے والدین ہیں، یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، آپ نے فرمایا بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا لیکن اس کے والدین نے یا اسے یہودی بنا دیا یا مجوسی بنا دیا یا نصرانی بنا دیا۔ ایسا آتے اندر بچہ تے نیک سی سالے تے فطرت اسلام تے پیدا آیا تے ماں باپ نے بے نمازی بھی بناتا، شرابی بھی بناتا، بے حیا بھی بناتا۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، حدیث غلط ہو ضعیف ہو ترجمہ غلط ہو میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی نے مثال دی ہے، آپ نے فرمایا کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچہ جو ہے یہ جانور کا پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کان بھی اس کے سلامت ہے، جب بچہ جانور کا پیدا ہوا، بکری کا ہوا، گائے کا ہوا، بھینس کا ہوا، آپ نے فرمایا صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، هل تحسون فیہا من جدعا، آپ نے فرمایا لیکن جب وہ پیدا ہو گیا ہے تو مالک کبھی اس کا کان کاٹ دیتا ہے اور کبھی اس کے کان میں سوراخ کر کے اس کے کان میں کچھ چھلا وغیرہ ڈال دیتا ہے۔ پھر ثم یقول، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور لوگوں جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جو بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور فطرت میں تبدیلی نہ کرو۔ کل عشاء کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک دوست ہیں قاری قاسم حافظ اللہ تعالیٰ فیصلہ آباد میں، انہوں نے مجھے بڑی پیاری چیز جو ہے وہ سینڈ کی، وہ کہنے لگے کہ ایک عربی کی کہاوت ہے، سمجھ تو آ رہی ہے مجھے، ایک عربی کی کہاوت ہے کہ جو عرب کی مائیں تھیں، محدثین کی مائیں اور ائمہ کی مائیں تھیں، وہ جب اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی تھی، دودھ پلاتی تھی، تو دودھ پلانے سے پہلے وہ یہ نیت کرتی تھی کہ یا اللہ میں اس بچے کو فیڈ کروا رہی ہوں، میں بسم اللہ تیرے نام سے شروع کرتی ہوں، یا اللہ تیری مہربانی اپنا رحم فضل فرما، یا اللہ میرے فیڈ کرانے سے جب یہ بچہ جوان ہو تو یا اللہ اسے دین کا دائی، دین کا مبلغ بنانا، نمازی بنانا، مفتی بنانا، اسے پکا مسلمان بنانا ہے۔ تو عرب کی کہاوت کہ جب مائیں دودھ پلاتی تھی تو نیت کرتی تھی کہ یا اللہ اس سے پرورش پانے والا عالم دین ہو، نمازی ہو، یا اللہ تیری اور تیرے رسول کی بندگی کرنے والا ہو۔ اور پھر جب بچے پروان چڑھتے، کوئی عالم دین ہوتا، کوئی دین کا مجاہد ہوتا، کوئی کامل تاجر ہوتا، کوئی کامل قاضی ہوتا، اور آج کے دور میں مائیں دودھ پلاتی ہیں بچے کو سلانے کے لیے کہ ساری امت ستی پئی ہے، کہ ساری امت ستی پئی ہے۔ ماما بچے دو دے سے لو پلاؤں نا کہ چپ ہو جائے، بولی روئی جاندہ چپ کر جاندہ، تے امت بھی ماشاءاللہ
چپ ہی پئی ہے، سو جاوے تے امت بھی ستی پئی، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ بڑے کا فون آ جائے نا، ادھر آؤ جلدی، کام چھوڑا، سب کچھ بند کیا، آ گئے۔ اذان ہوتی ہے ماشاءاللہ، اللہ کا بلاوا آتا ہے، لیکن فکر ہے کوئی، ستی پئی امت۔ آئے توجہ فرمائیں، پہلا سبق کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت انشاءاللہ اچھی کرنی ہے۔ بولے جی، اور بڑے ہیں پھر بھی کرنی ہے، ٹائم دینا ہم نے، پھر کیا ہوا، شادی ہو گئی، ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے ٹائم دینا انشاءاللہ، ہم نے بتلانا، پیچھے جو ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کسی کے سفید داڑھی آ جائے، قرآن نہیں پڑھنا تھا، پڑھتا نہیں ہے، کہتا جی میری عمر بڑی ہو گئی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، علماء سے پوچھئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں قرآن پڑھا تھا؟ کیا وہ بچپن میں گئے تھے اللہ کے نبی کے پاس؟ نہیں، بڑے ہو کے پڑھا، سفید داڑیاں تھی۔ تو ہم نے الحمدللہ شرم محسوس نہیں کرنی۔ ہاں شرم محسوس کرنی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو مسجد میں آنے کو دل نہ کرے، پھر شرم محسوس ہوئے گا۔ جب نبی کی سنت منڈوانے لگے پھر شرم آئے، اور جب دل میں خیال آئے نیکی کے بارے میں سستی آئے پھر، لیکن نیکی کے معاملے میں، نیکی کرنے کے معاملے میں، اولاد کو سمجھانے کے معاملے میں ہم نے انشاءاللہ شرم محسوس کرنی، پیار سے، محبت سے، حکمت سے، دانائی سے۔ دوسری بات کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اسلام کا جو محل ہے 5 بنیادوں پر کھڑا ہے۔ پہلی چیز ہے توحید باللہ۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے زمرے میں دوسری چیز آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں۔ بات یاد رکھیے کہ توحید جو ہے یہ پہلا سبق ہے مسلمان ہونے کا۔ پہلا سبق، پہلی تعلیم جو ہے وہ توحید ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، صرف عبادت اسی کی کرنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یا اللہ میری زبانی باتیں، میری بدنی باتیں، میری مالی باتیں للہ ہی، آپ ہی کے لیے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ میرا چلنا، میرا پھرنا، میری نماز، میرا روزہ، میری حج، میری زکوٰۃ، میری قربانی، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور قصہ مختصر، ہر وہ لفظ، ہر وہ کام کے جس کے اوپر عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے۔ اس میں کسی طرح کا شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کی ضد ہے، مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے۔ 1,24,000 کے کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی دعوت و تبلیغ کا پہلا مشن، پہلا سبق کیا تھا؟ توحید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، میں رب العالمین نے ان کی طرف یہ وحی نازل فرمائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، الا انا فاعبدون، اور عبادت اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے، ہم نے ان کی طرف، ان کی امتوں کی طرف یہ پیغام پہنچایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو غارت کر کے خاسرین میں شامل کر کے انہیں جہنم میں داخل کر دے۔ اور جو مشرک ہے وہ یہ ابدی جہنمی ہے، جو مشرک ہے وہ ابدی جہنمی ہے، یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 72 ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی فرما دیجئے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور دوسری بات سب سے خطرناک، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جو مشرک ہے اسے نبی کی شفاعت بھی نصیب ہو سکتی، اور جسے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی میں اور آپ پہ کون ہے؟ جسے نبی کی شفاعت نصیب نہیں، کہ نبی کی شفاعت ہر اس بندے کے لیے ہوگی کہ جس میں رائی کے دانے کے چوتھے حصے کے برابر بھی ایمان ہوا، لیکن مشرک ایسا بدبخت ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ کہ جسے نبی کی شفاعت بھی میسر آ سکتی۔ دوسری بات کہ ہم نے اللہ کے ساتھ انشاءاللہ توحید خالص والا رشتہ کیا کرنا ہے جی؟ کیا کرنا ہے جی؟ مضبوط کرنا، قائم کرنا، اور ہم نے توحید کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ سیکھیں گے جی؟ ہاں۔ تو سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں صرف قرآن ترجمے سے پڑھنا پڑے گا، اس کے ساتھ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر دفعہ کہتے ہیں بھائی کوشش کیجیے، اب تو موبائل یہ سوشل میڈیا کا اسلام 360 آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، مکتبہ شاملہ اردو کر لیجئے، روزانہ کے 15 منٹ دیجئے، فری بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اتنی لمبی راتیں ہیں، نیٹ 10 منٹ ذرا کٹ چلا لیا، انہوں ذرا دیکھ لیا کہ مکتبہ شاملہ اندر قرآن کا ترجمہ کیسا ہے، آسان سہل بڑا پیارا سا ترجمہ ہے، اپنی اصلاح کی، گھر میں 10 منٹ کی ترجمے کی کلاس لگائی، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو سامنے بٹھا کے ترجمہ پڑھ کے سکھلایا، تاکہ جب قیامت کا دن آئے تمام انبیاء اور رسول جمع ہوں، اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو کھڑا کر کے کہے ہاں بھائی بتلا تجھے اولاد دی تھی کیا کیا؟ الحمدللہ ہم فخر سے کہیں یا اللہ ہر ایک گناہ خطا معاف فرما، بڑے گناہگار تھے لیکن یا اللہ ہر روز ہم اپنی اولاد کو تیرے قرآن کا ترجمہ سناتے تھے، اپنی اولاد کے لیے یا اللہ تیرے نبی کی تعلیمات سناتے تھے، انشاءاللہ اللہ پر مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ بخشش کے لیے پروانہ جاری فرمائے گے۔ تو 10 منٹ کوئی مشکل تو نہیں ہے جی بھائی، ہفتے میں 2 دن کر لیجئے، 3 دن کر لیجئے، تو انشاءاللہ ہم نے توحید خالص والا جو عقیدہ ہے وہ کیا کرنا ہے جی؟ مضبوط کرنا ہے۔ اور اسی کے زمرے میں دوسری بات آتی ہے کہ عبادت تو کرنی ہے لیکن طریقہ کس کا؟ طریقہ کس کا بھائیو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرا طریقہ نہ آپ کا طریقہ، کسی کا بھی طریقہ نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کی اطاعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء ہے آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی کرو، اور جو آپ کے امراء ہیں بڑے ہیں ان کی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن یاد رکھو اگر بڑا کچھ کہتا ہے نبی کا حکم کچھ ہے، بڑا کچھ کہتا ہے نبی نے کچھ اور کر کے دکھلایا، بڑا کچھ کہتا ہے اللہ کا حکم کچھ ہے نبی کا طریقہ کچھ اور ہے، اللہ فرماتے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا ہم پر فرض ہے اطاعت اور فرما برداری جناب محمد رسول اللہ۔ اچھا اگر ایک بندہ نہیں کرتا تو سانو کی ٹینشن نہیں، کہا سانو کی ٹینشن کو ہے، سانو ٹینشن ہے کو ٹینشن ہے، ایک بندہ نہیں کرتا تو سانو کی ٹینشن۔ لیکن ہاں میں انہیں 2 آیات قرآن کے 2 مقام سنانا چاہتا ہوں، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور گھر جا کے پڑھنا ہے، اور ساتھیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دعوت دے دی کہ دنیا میں جو جس کا کہنا مانتا ہے، دنیا میں جو جس کے طریقے پر چلتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کا ساتھی ہوگا۔ پھر بات سمجھے گا، یہ بات اصل ہے، دنیا میں جو جس کے طریقے پر چلتا ہے، دنیا میں جو جس کے طریقے پر، تو قیامت کے دن وہ اسی کا۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن ہے۔ میں نے قرآن کی آپ کو آیت سنائی سورہ نساء آیت نمبر 59، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو۔ احادیث تو بہت ہیں، وقت کم ہے، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جب آنے والے نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جا، انت مع من احببت، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تیرا اللہ تجھے اسی کا ساتھ آپ فرمائے۔ حدیث تو بہت ہیں لیکن یہی مختصر بات 2 مقام ہے آپ کے سامنے۔ پہلا مقام
سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 18 ہے، سورہ حجر ہے، آیت نمبر 42 ہے، سورہ صاد ہے، آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین مردود اور رجیم سے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو، کہنے لگا نہیں کروں گا، انا خیر میں اللہ ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی سے اس کو پیدا کیا، میں آپ کو سجدہ کروں، سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مردود کر کے نکال دیا۔ کہنے لگا اللہ جی مجھے مہلت دی دیجئے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک اللہ نے مہلت دے دی۔ پھر کہنے لگا قال فبما اغویتنی، یا اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، سیدھے رستے سے ہٹا دوں گا۔ جب اس نے یہ باتیں کر دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخرج منها، جا دفع ہو جا، دفع ہو جا، مذموم تو ذلیل ہے، مدحورا، پھٹکار ہے تیرے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن تابعک منہم، یاد رکھ لے اس دنیا میں جو تیرا کہنا مانے گا، لمن تابعہ جو تیرے طریقے پر چلے گا، لمن تابعہ جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، لمن تابعہ جو تیری اتباع اور پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے تجھے اور تیری اتباع اور کہنا ماننے والوں تمام کو میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں۔ پتہ یہ چلا جو دنیا میں جس کی مانتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا مقام سورہ ہود علیہ السلام، پارہ نمبر اس کا 12 ہے، آیت نمبر اس کی آپ نے 96 سے 99 تک پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر کے اور واضح دلائل اور براہین اور معجزات عنایت فر کے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف جو اس کے کرشے چمچے تھے، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کے کرشے چمچے تھے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو چھوڑ کے فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون کا کہنا مانا، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ جو فرعون کی باتیں ہیں وہ سمجھداری والا معاملہ نہیں تھا، بِرَشِيدٍ وہ کوئی سمجھداری والی بات نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھیجا تو تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے کہ یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں یہ اتباع کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن بنی اسرائیل والے اور فرعون کے چاہنے والے فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے فرعون کا کہنا مانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، جنہوں نے دنیا میں فرعون کا کہنا مانا فَاتَّبَعُوا اس کے پیچھے پیچھے چلے، اللہ فرماتے جب قیامت آئے گی فرعون کے آگے آگے ہوگا، یہ فرعون کے پیچھے ہوں گے، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، ان کو جہنم میں وارث کر دیا جائے گا، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اللہ فرماتے ہیں بری وہ جگہ جہاں میں ان کو جس جگہ میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور دوسری بات وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ اللَّعْنَةَ، اس دنیا میں ان کے اوپر بھی لعنت ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا تحفہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ پتہ یہ چلا جو دنیا میں جس کا کہنا مانتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے تو کس کا ساتھ چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں، کس نے کھائے ہیں؟ کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اولاد کے لیے تو نہیں نہ کھائے، ہم نے تو نہیں کھائے، نبی کے لیے پتھر کھائے ہم میں سے کسی نے پتھر؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے لیے اپنے پیٹ کے اوپر بھی پتھر باندھے، کبھی ہم میں سے کسی نے باندھے ہیں اپنے پیٹ پر پتھر؟ ایک مزے کی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کی اصلاح فرمایا۔ مجھے امید ہے سارے دعا کرتے ہوں اللہ اکبر، کبھی کو تہجد کے وقت اٹھا ہو، میں بھی اپنا محاسبہ کروں، ہم بھی کریں، اور ہم تہجد کے وقت اٹھ کے صرف 2 نفل پڑھیں اور 2 نفل پڑھ کے کھڑے ہو کے دعا کریں کہ یا اللہ میں تیرے نبی پر راضی ہوں، تیرے نبی نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، یا توحید خالص اور دین خالص پہنچانے کے لیے یا اللہ تیرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو طلاق بھی دلوائی، اپنے دندان بھی شہید کروائے، اپنے آپ کو زخمی بھی کروائے، یا اللہ ہم تجھ پر تیرے نبی پر راضی ہیں۔
آج میں سے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں تو مسلمانوں کا جواب دل میں دیتا کہ نہیں، لیکن اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کوئی ایسی ثابت کر دیں، منہ مانگا انعام دوں گا چاہے ادارہ مانگ کے ہی دوں، ایک نماز فردی یا نفلی ثابت کرے کہ میرے نبی نے نماز پڑھی ہو اور میرے اور آپ اور امت کے لیے دعا نہ کی۔ میرے نبی ہر نماز میں دعا کیا کرتے تھے، ہر نماز میں۔ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے پچھلے بار، بھائیو آئیں، اس نبی نے اتنی قربانیاں ہمارے لیے دی، اتنی تکلیفیں دی، ہم اس نبی کا طریقہ اختیار کریں انشاءاللہ، ہم اس نبی کی سنت پر چلیں انشاءاللہ۔ چلیں گے جی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آئیں جی تیسری بات، اور بات کو ختم کریں۔ تیسرا سبق کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، ایک چیز سن لی، دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو پڑھنا، نماز کو ادا کرنا۔ یاد رکھیے ٹائم بالکل مختصر ہے، 2 منٹ ہے، توجہ فرمائے۔ جو نماز ہے یہ متقین کی صفت ہے، یہ متقین کی صفت ہے۔ کہاں پر لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ البقرہ شروع ہو رہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ متقین کی صفت ہے، کامیاب اور کامران لوگوں کی صفت ہے، اور نماز اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 12 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم نمازی بن جاؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153 ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زاریات ہے آیت نمبر 56 ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور لوگوں مجھ کو آپ کو پوری کائنات کے لوگوں کو پیدا کیا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہم کسی مکان میں رہتے ہیں، کرائے کا مکان ہے، کرایہ دینا پڑتا ہے، بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، گیس کا بل دینا پڑتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، کون؟ ساری نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے ہم سے کوئی کرایہ طلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ، اے میرے بندے میری عبادت کر لے، میری عبادت کے لیے وقت نکال لے۔ ان اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہے، میں تجھ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، میں تجھے رزق اور دوں گا، تیری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں میں برکت، تیرے دل میں غنا پیدا کر دوں گا۔ یا اللہ ٹائم نہیں ہے گا، اللہ کہنا ٹائم ہی نہ ہے گا، یا پھر قرآن دی ہے سن لے، ٹائم ہی نہ ہے گا، دوستہ نہیں، یارہ نہیں، سجنہ نہیں، رشتہ دارہ نہیں، اور موبائل تے نیٹ نہیں ٹائم یا کہ نماز علی اللہ فرماتے ٹائم ہی نہ ہے گا۔ تے سورہ مدثر ہی نکمیہ سورہ مدثر، اللہ فرماتے ہیں پھر سورہ مدثر کو پڑھ لے، آیت نمبر اس کی 40 سے 43 تک پڑھ لے۔ اللہ فرماتے ہیں فی جناتی یتساءلون، جنتی جنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں آئے ہو؟ کہ جواب کی ملے گا؟ بولے جی کیا ملے گا؟ قالوا لم نکن من المصلی، اسی نماز اسی پڑھ دے اندر جا رہے ہیں رستے دے اندر تے بیوی دا فون آیا تے سی اے چیز لے کے آویں تے دوستاں کو ادھار پھڑ کے لے کے آندے سی تے ویلے بیٹھے ہوندے سا تے اذان ہوندی سی تے نماز پڑھن دل نہیں سی کردا۔ قالوا لم نکن من المصلی۔ آخری بات میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بندے نے اپنے بچے کا نام قارون رکھا ہو؟ قارون، فرعون رکھا ہو؟ کبھی سنا؟ عبداللہ بن ابی رکھا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بات ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، لم یکن لہ نور، اس کے لیے نہ قبر میں نور، نہ میدان محشر میں نور ہوگا، ولا برہان، نہ کسی طرح کی خوشخبری ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسا بندہ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوگا، اور ابو جہل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ہم نے کتنی چیزیں سیکھی ہیں بھائیو؟ ہم نے سیکھی ہیں جی 2، اور ایک تیسری چیز جو پہلے والی اولاد کی اچھی تربیت ہو گئی۔ انشاءاللہ ہم نے ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے بھائیو، آج کے خطبہ میں ہم نے صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں سے پہلی حدیث اس کے الحمدللہ 2 حصے سنے ہیں، اور ملائیں تو وہ تیسرا حصہ بنتا ہے، یعنی کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اولاد کو وقت دینا، اور توحید باللہ، توحید بالرسالہ، اور اقام الصلاۃ. اللہ تعالی ہمیں ان تینوں چیزوں کو سیکھ کے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دعائے عافیت ہے. شہاب بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین آمین. معراج بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں ان کے گھر والوں کو صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں یاسر بھائی، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، درجات اللہ تعالیٰ ان کے بلند فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک اور بڑے اچھے بھائی، ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، عزت، عافیت، صحت، تندرستی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، غیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور معاونت فرمائے. ایک ہماری بہن ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے گھر والوں کے اوپر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ عزت، عافیت، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین. اور آخر میں غزہ کے لیے دعائیں کیجیے، بائیکاٹ کیجیے، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے آئیں، یہودیوں کی عرب وغیرہ کی چیزیں نہیں، صرف پاکستان کی پروڈکٹ ہیں، انہیں استعمال کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد اور معاونت فرمائے، شہداء کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے. جو وہاں پر مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے والے، اللہ انہیں بھی تباہ و برباد فرمائے، اور جو ہمارے پیارے ملک پاکستان کی سالمیت کو نعوذ باللہ خراب کرنے والے، اللہ انہیں بھی نیست و نابود اور تباہ و برباد فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.